السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ افغانستان سے ایک بہت ہی بڑی اور بہت اچھی خبر کھل کر آئی ہے جو ہم آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یقیناً صحت کا مل جانا، شفا کا مل جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور بیماری بھی اسی کی طرف سے آنے والی ایک نعمت ہوتی ہے، لیکن انسان بیماری کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ شفا کا طالب ہوتا ہے۔ چونکہ دنیا دارالاسباب ہے تو طبیبوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور اپنا علاج کرواتے ہیں۔ ایسے میں طبیبوں اور ڈاکٹروں کو چاہیے تھا کہ وہ ہمدردی کا جذبہ پیدا کر کے لوگوں کے ساتھ بہت ہی رعایت میں، کم قیمت میں ان کا علاج کرتے، اور ایسے ہو بھی سکتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت ڈاکٹر اور اطباء وہ چونکہ ایک پیسہ بٹورنے کی مشین بن چکے ہیں، لوگ جب ان کے پاس آتے ہیں، معمولی سا پیٹ کا درد بھی ہوتا ہے تو وہ الگ الگ اسکیننگ اور الگ الگ ایکس رے کے ذریعے سے ان سے پیسے بٹورتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہر جگہ کے ڈاکٹروں کا، الا ماشاءاللہ بہت کم ایسے افراد بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں جو بہت ہی کم قیمت میں لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ لیکن افغانستان سے بڑی خبر کھل کر آئی ہے کہ وہاں کی وزارت صحت نے ایک بہت ہی اہم قدم اٹھا لیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، عوام کو سہولیات فراہم کرنے میں افغان حکومت کا ایک اور نہایت ہی بہترین قدم۔ وزارت صحت نے عوام کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے نجی ہسپتالوں اور کلینکوں میں ڈاکٹروں کی فیس کا شیڈول جاری کر دیا۔ پروفیسر کی فیس صرف 200 افغانی روپیہ اور اسپیشلسٹ کی فیس صرف 150 افغانی روپیہ، ایم ڈی معالج کی فیس صرف اور صرف 100 افغانی روپیہ۔ خلاف ورزی کرنے پر، یعنی اگر کوئی طبیب یا ڈاکٹر جو سلیکٹ کی گئی ہے، جو طے کی گئی ہے فیس، اس سے زیادہ لیتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی، بلکہ اس کے کلینک اور ہسپتال کو بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح افغانستان کی موجودہ سرکار نے بہت ہی بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ جی ناظرین، اس طرح سے الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے تمام اطباء اور ڈاکٹروں کو خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ افغانستان کا یہ فیصلہ آپ کو کیسا لگا؟ چینل کو ہمارے سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔